بڑھتی نہیں عزت خود بڑھانے سے، یہ عطا ہے خدا کی جسے چاہے نواز دے۔ ضروری نہیں کہ صرف گہنے ہی چمکے، حیا کی چادر بھی چار چاند لگا دیتی ہے۔ ماسک نہیں خریدا ابھی تک میں نے، الحمدللہ میں حجاب کرتی ہوں۔ میں ماڈرن لڑکی ہوں تبھی تو پردہ کرتی ہوں، زمانہ جاہلیت سے ہوتی تو بے حیا ہوتی۔ فرشتے کرتے ہیں حفاظت ان کی، بیٹیاں جو کر لے نقاب رب کی رضا سمجھ کر۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگی ہیں۔ اگر پردہ کرنا غریب ہونے کی نشانی ہے تو ہمیں اپنی غربت پر فخر ہے۔ ایک قدم اٹھائیے، حکم ربی مان لیجئے، حجاب اوڑھ لیجئے، پردے کا سکون محسوس کیجئے۔ باپردہ عورت غیرت مند بھائی، غیرت مند باپ اور غیرت مند شوہر کا فخر ہوتی ہے۔ کہنے لگے تمہارا حجاب تمہارے لیے کئی دروازے بند کر دے گا۔ میں نے کہا جی ہاں، ان میں ایک دروازہ جہنم بھی ہے۔ کھلتے ہوئے گلاب اچھے لگتے ہیں، شہزادیوں کے چہرے پر حجاب اچھے لگتے ہیں۔ مسلمان خاتون کو ماسک کی کیا ضرورت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجاب اس پر فرض کر کے اتنا زبردست حفاظت کا حصار کھینچ دیا ہے۔ حجاب اتارنے کے لیے ہزاروں دلائلوں کی اور اسے پہننے کے لیے صرف ایک دلیل کافی ہے کہ یہ حکم ربی ہے۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہے، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہے اور حیادار ہوتی ہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ وہ عورتیں جو پردہ کرتی ہیں وہ جاہل نہیں بلکہ جنت کی وارث اور اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ میں ہر لڑکے کی نظریں تو نہیں جھکا سکتی، نہ یہ میرے بس میں ہے، لیکن میں خود کو پردے میں ضرور ڈھانپ سکتی ہوں، یہ میرے بس میں ہے۔ حسن حیا کے پردوں میں چھپا ہے، لوگ اسے بکھرے بالوں میں تلاش کرتے ہیں۔ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر حجاب کسی کی کامیابی میں رکاوٹ ہے تو افسوس سے کہنا پڑے گا کہ قابلیت آپ میں نہیں، آپ کے جسم میں ہے۔ پردہ دل، آنکھ، جسم تینوں کا ہونا چاہیے، کیونکہ جب آنکھ اٹھتی ہے تو جسم دیکھتی ہے اور اسے دیکھتے ہی دل کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ حجاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں، ظاہر کرتا ہے کہ آپ باعزت خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان خاتون ہیں۔ حجاب محض ایک کپڑا نہیں جس سے عورت خود کو چھپاتی ہے، حجاب میں اس کے سوچنے کا انداز، اس کی گفتگو، اس کی نظر، اس کا چلنا پھرنا شامل ہے۔ قصہ یہ پڑھا ہے پرانی کتاب میں، حسن محفوظ رہتا ہے ہمیشہ حجاب میں۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی کہتی ہیں کہ ذہن صاف ہونا چاہیے، آپ کا ذہن فاطمہ بنت محمد زیادہ صاف نہیں ہے، پردے کا حکم ان کو بھی تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اولاد باپردہ بیٹیاں ہیں۔ جستجو ہے گناہوں کی، وہ ثواب سے ڈرتی ہے، افسوس آج بنت ہوا حجاب سے ڈرتی ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے، اور جو عورت اس دولت کو سنبھال کر چلتی ہے کبھی کمگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں نہ کشش کے معاملے میں۔ اگر بے حجاب، کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرن الزام کہلاتا ہے تو میرے خیال میں جانور سے زیادہ ماڈرن تو کوئی بھی نہیں نہ ہوا۔ حسن کے ہوتے ہوں گے چرچے ہزار، لیکن مثالیں ہمیشہ حیا کی ہی دی جاتی ہے۔ اپنے حجاب پہ ناز کرو اے لڑکیوں، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن پہ ہوتا ہے۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی ہر کوئی دیکھے۔ حدیں جو تم کو قید لگتی ہے اے بنت ہوا، یہی تمہاری محافظ ہے۔ یہاں لوگ عزت دے کر عزت چھین لیتے ہیں، اور محتاج رہنا ایسے لوگوں سے جو پہلے یقین دلاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، پھر بیڑا غرق کر کے کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ بے حیائی کی ٹھنڈک سے پردے کی گرمائش بہتر ہے۔ ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے۔
حجاب یا نقاب آپ کی پارسائی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت کو تھام رکھا ہے۔ پردہ نظر کا ہوتا ہے، اسی سوچ نے آدھی قوم کو بے پردہ کر دیا ہے۔ عورت کو دینے کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ عزت ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردے دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوں گی۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں بلکہ ہوس پرست نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ سادہ مزاج ہوں، مجھے سادگی پسند ہے، تخلیق خدا ہوں، مجھے عاجزی پسند ہے۔ عورت چاند جیسی نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ عورت تو سورج جیسی ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے نظریں جھک جائیں۔ مجھے نہیں معلوم حجاب واجب ہے یا مستحب، میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے، تو پھر مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ تم لاکھ خوبصورت صحیح اے بنت ہوا، حیا نہیں تو کچھ نہیں۔ امام حسین نے فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے۔ دوپٹہ لڑکی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے، زلفیں چاہیں کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، لیکن جو تعظیم سر پر دوپٹہ کروا سکتا ہے وہ حسین زلفیں نہیں کروا سکتی۔ چادر کے اندر ایک عورت کی ہی نجات نہیں ہے، بلکہ چادر کے اندر ایک ملت کی نجات ہے، کیونکہ بے پردہ عورت پوری ملت کو گمراہ کر دیتی ہے۔ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی، بیٹیاں امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑیں گی۔ چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پہ، فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی۔ کعبہ و قرآن کو دیکھا جب خلافوں میں لپٹے، تب میں سمجھی کہ پردے کی فضیلت کیا ہے۔